کل جو ہمارے ساتھ واقعہ ہوا، جو ہمارے نقصانات ہوئے نا، ان کی ذمہ دار پہلے تو یہ لوگ ہیں، اس کے بعد جو سیاسی پارٹی جن کے ساتھ شمولیت پروگرام ہوا تھا وہی لوگ ہیں۔ یہاں کی پولیس وہ اشتہاری نوریز کے ساتھ بیٹھ کے تھانے میں چائے پیتی ہیں۔ فائرنگ والے نوریز، شاہزیب، عنایت اللہ، عامر، میرے والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد ان کو لگا ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، بس ہم لوگ اس طرح کر کے سارا وہ قبضہ کریں گے۔ 12 ستمبر کو ان کا کوئی شمولیت پروگرام ہوا، محمد خان لیڑی کے نوریز نے ہمارے بیٹک سے سارا مال مویشی، 2 ٹریکٹر ٹرالی سارا کچھ لے گئے تھے۔ اور فائرنگ میرے کیمپ پہ ہوئی، میر اللہ بخش خان عمرانی کے کیمپ پہ، بابا کوٹ کے سائڈ پہ نا۔ تو کل 10 بجے یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے، 2 بجے تک چلی ہے۔ فائرنگ والے نوریز، شاہزیب، عنایت اللہ، عامر، وجوہات یہی ہے، زمینی مسئلہ۔ میرے والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد ان کو لگا ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، بس ہم لوگ اس طرح کر کے سارا وہ قبضہ کریں گے، عورت کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، سارا کچھ ہم لوگ قبضہ کر لیں گے۔ پولیس کو میں پہلے دن سے اطلاع کری، میرے فادر کی ڈیتھ 24 مارچ کو ہوئی تھی نا، 27 مارچ کو یہ لوگ شروع ہیں ہمیں ڈرانا، دھمکانا، آئے روز فائرنگ کرنا۔ 27 مارچ سے شروع میں ہر روز پولیس کو فون کرتی ہوں، آج یہ فائرنگ ہوا، آج یہ واقعہ ہوا، پولیس نہیں آ رہی۔ جی جیسے کہ سب کو پتا ہے، 12 ستمبر کو ان کا کوئی شمولیت پروگرام ہوا محمد خان لیڑی کے پارٹی میں، پینل میں، غفور کے ساتھ۔ اس کے دوسرے دن پہ یہ فائرنگ ہمارے ساتھ واقعہ، ہمارا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ جی اس سے پہلے ہم لوگ 4 دفعہ یرغمال ہوئے ان کے ہاتھوں۔ یہ 6 مہینے میرے فادر کو ڈیتھ ہوئے، 6 مہینے ہوئے، ان 6 مہینوں میں ہم لوگ 4 دفعہ یرغمال ہوئے، 5واں دفعہ کل ان لوگوں نے کیا۔ یہاں کی پولیس وہ اشتہاری نوریز کے ساتھ بیٹھ کے تھانے میں چائے پیتی ہیں۔ جی وہ تو 27 مارچ کو سب کو پتا ہے، نوریز نے ہمارے بیٹک سے سارا مال مویشی، 2 ٹریکٹر ٹرالی سارا کچھ لے گئے تھے، اور انور کے بیٹے شاہزیب، اسد آئے ہمارے بیٹک میں، فائرنگ کی، ہمیں یرغمال کیا، ہمارے جو بیٹک کے شیشے تھے وہ سارے توڑ دیے تھے۔ جی پولیس واقعے میں موجود تھا جب شاہزیب نے وہ شیشے توڑے تھے، فائرنگ کی ہے تھام پہ۔ اور یہ ایف آئی آر ہے، یہ وہ ایف آئی آر ہے پہلے دن کا جہاں سے شروع ہوا تھا قصہ۔ حکومت سے میں مطالبہ کرنا چاہتی ہوں، ہمیں تحفظ دی جائے، ہمارے جان کو، ہمارے مال کو خطرہ ہے ان سے، ہمیں آئے روز دھمکی دے رہے مارنے کی۔ اور یہ کل کے واقعہ میں جو نقصانات ہمیں ملے ہیں یہ ہیں سارے، یہ کل کے واقعہ میں جو نقصانات ہمیں ملے ہیں۔ میرے 4 ٹریکٹر کل ان لوگوں نے توڑ دیے تھے فائرنگ کر کے، ڈرائیور بھی ہمارے زخمی ہوئے، جو وہاں پہ موجود بزرگ تھے ان کے بچے نہیں ہوا۔ کل ایس ایچ او خالد ظہیری نے نورے سے 3 لاکھ لے کے یہ ہمارا نقصان کرایا ہے، جان بوجھ کے۔ اور یہ واقعہ کل 10 بجے سے فائرنگ شروع ہوئی، 2 بجے تک چلی، پولیس پہنچی شام کے 6 بجے۔ سب کو پتا ہے 12 تاریخ کو جو پروگرام ہوا تھا شمولیت کا، اس کے بعد جو ہمارے ساتھ حادثہ ہوا، جو واقعہ ہوا، تو ذمہ دار بھی وہی ہے، وہ عبدالغفور، سب کو پتا سر۔ ابھی ایک اور نیوز آ رہی کہ یہ لوگ گرانڈ شمولیت پروگرام کریں گے اسد آباد میں۔ میں محمد خان لیڑی کو یہ کہنا چاہتی ہوں، جس اسد آباد میں تم آ رہے ہو شمولیت پروگرام کرنے، وہ گھر، وہ زمین میرے نام پہ، میرے والد کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو شمولیت پروگرام کرنی ہے، پینل کا کوئی بھی کام کرنا ہے نا، وہ اپنے ایریے میں جا کے کریں۔ میں اپیل کرتی ہوں وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان، چیف جسٹس آف بلوچستان، آئی جی بلوچستان، کور کمانڈر بلوچستان، ڈی آئی جی نصیر آباد، ایس ایس پی نصیر آباد اور ڈپٹی کمشنر نصیر آباد سے اپیل کرتی ہوں کہ ہمیں تحفظ دی جائے۔ نوریز، شاہزیب، عنایت اللہ، عامر، عبدالستار عمرانی، منیر احمد عمرانی، صدام عمرانی۔ اگر کوئی نقصان ہوا، ہمارے جان اور مال کو اگر کوئی نقصان ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں جن کا بھی میں نے نام لیا ہے۔ اور کل جو ہمارے ساتھ واقعہ ہوا، جو ہمارے نقصانات ہوئے نا، ان کی ذمہ دار پہلے تو یہ لوگ ہیں، اس کے بعد جو سیاسی پارٹی جن کے ساتھ شمولیت پروگرام ہوا تھا
وہی لوگ ہیں. میں نوریز شاہزیب عبدالستار عمرانی منیر احمد عمرانی عنایت اللہ عمرانی صدام عمرانی عامر عمرانی کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، اگر تم لوگ مرد ہو نا تو اکیلے